الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال الله سبحانه وتعالى في الموضع الثاني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وقال في الموضع الثالث في سورة الرعد إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، نوجوانان اسلام، دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں، تمام تعریفات و توصیفات، حمد و ثنا، کبریائی و برتری اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے مختص ہیں، جو اس کائنات کا خالق و مالک۔ اللہ رب العالمین کی تمحید و تقدیس میں سمندر کے پانی کو سیاہی بنا دیا جائے، جنگلات کے درختوں کو کاٹ کاٹ کر قلم بنا دیا جائے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی الوہیت کو لکھنا شروع کیا جائے تو سمندر خشک ہو جائے، جنگلات ختم ہو جائیں، پھر بھی ہم اللہ رب العالمین کی کبریائی کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین کی توحید و تقدیس کے بعد محسن انسانیت کا سب سے بڑا ہمدرد، بھٹکے ہوں کو راہ بتلانے والا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شناخت بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا ساقی کوثر، شافی محشر، امام المتقین، افضل الانبیاء والمرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ پر درود و سلام ہو، سابقہ تمام کے تمام انبیاء پر درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سامعین، آج کے خطبے کا عنوان ہے یوم آزادی میں مسلمانوں کا کردار۔ آج ہم اس ملک کے اندر بڑی ہی آن بان کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، مسجدیں کھلی ہیں، عبادت کی جا رہی، مدرسے بن رہے ہیں اور مدرسے چل رہے ہیں، ہمارے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ گویا کہ آسانی کے ساتھ اللہ کے قرآن پر، نبی علیہ السلام کے فرمان پر ہم آسانی کے ساتھ عمل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس عمل کو پروان چڑھانے میں ہمارے اسلاف کا بہت ہی اہم رول رہا ہے۔
جب انگریزوں کا تسلط بھارت کی دھرتی پر قائم ہوا تو اسی وقت سے ہمارے اسلاف فکر مند رہنے لگے اور ان کی سازشوں کو، ان کی چال بازیوں کو ان لوگوں نے پرکھا، اور پرکھنے کے بعد کمر بند ہو گئے اور ان سے مقابلہ کرنے کے لیے وہ ہنا وقت تیار رہنے لگے۔ کسی کہنے والے نے کیا ہی خوب کہا ہے، جب گلستہ کو خوں کی ضرورت پڑی، جب گلستہ کو خوں کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، پھر ہمیں سے یہ کہتے ہیں اہل چمن، یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ ہم نے تمہاری پیدائش کی ہے ایک مرد سے، ایک عورت کے ذریعے سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تم میں جماعت بنائی، گروہ بنائے، قبیلے بنائے۔ کیوں بنائے؟ تو اللہ رب العالمین اس کا بھی جواب دے رہا ہے، لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے، تاکہ تمہاری شناخت باقی رہ سکے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے بہتر، جو سب سے باعزت انسان ہے وہ وہی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ جس کے اندر تقویٰ ہو، جس کے اندر رب سبحانہ و تعالیٰ کا یقین جس کے دلوں کے اندر راسخ ہو، اور رب کے حکم کی تعمیل میں ہمہ وقت تیار رہنے والا ہو۔ ایک دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الرعد کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خود اس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ہندوستان کی تاریخ کے اوراق کو جب ہم پلٹتے ہیں، ہماری نگاہ جب ہندوستان کی ہسٹری پر پڑتی ہے تو ہمارا ماضی بڑا ہی سنہرا تھا۔ ماضی میں ہمارے اسلاف کی بے شمار قربانیاں، اور قربانیوں سے ہی ہندوستان کی دھرتی کو ہنا بندی کا شرف و اعزاز حاصل ہوا، کہ تن کے گورے من کے کالے جب بھارت کی دھرتی پر ان کا تسلط قائم ہونے لگا تو لوگ ایک بہانے کے ذریعے سے سب سے پہلے انگلستان سے 1600 عیسوی میں وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے وہ سب سے پہلے وہ کمپنی کا قیام لندن کے اندر ان لوگوں نے کیا، اور قیام کرنے کے بعد ان لوگوں نے دیکھا کہ ہندوستان کی دھرتی پر امن قائم ہے اور لوگ بہت ہی خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں، زمین بڑی ہی زرخیز ہے، خوب غلہ اگانے والی ہے، گویا کہ اسے سونے کی چڑیا کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا۔ انہوں نے احساس کر لیا، جب ان لوگوں نے محسوس کر لیا تب 1612 میں اس وقت جہانگیر رحمہ اللہ کی حکومت تھی، ان لوگوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے قیام کے نام سے وہ لوگ بھارت میں داخل ہونے کی اجازت مانگی، اور جہانگیر رحمہ اللہ نے اسے پرکھ نہ سمجھ سکے اور نہ سمجھ نہ سکے ان کی چال بازیوں کو، اور انہوں نے اجازت دے دی۔ وہ لوگ جب ہندوستان میں داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد ساحلی کناروں پر گودام بنانا شروع کر دیا، سمندر کے کناروں پر ایئرپورٹ اور بندرگاہ بنانے شروع کر دیے۔ یہ ہماری ہمدردی کے خاطر نہیں تھا، یہ ہماری مدد و نصرت نہیں تھا، بلکہ ان کی یہ پلاننگ تھی کہ بھارت کی دھرتی پر جو غلہ اگے، بھارت کی دھرتی پر جو خنیج ہیں، بھارت کی دھرتی کی جو قیمتی چیزیں ہیں، وہ ان بندرگاہوں کے ذریعے سے اپنے ملک کو پہنچایا جا سکے اور اپنے ملک کے گودام اور اس کے خزانوں کو مضبوط کیا جا سکے۔ لہذا 1612 میں ایسٹ انڈیا کمپنی
جب ہندوستان میں داخل ہوتی ہیں جگہ جگہ پہ گودام قائم کر دیے جاتے ہیں۔ آگے چلیں 1647 میں سورت، احمد آباد، آگرہ، مدراس، ممبئی، کلکتہ، یہ ہر جگہ اپنا قیام عمل میں لاتے ہیں، اور لانے کے بعد جگہ جگہ پر ان ساحلی کناروں پر بندرگاہ بناتے ہیں اور ہندوستان کے خزانے کو سمیٹ سمیٹ کر اپنے ملک منتقل کرنے کے لیے وہ فکر مند رہنے لگتے ہیں۔ آخرکار جب یہ منظر ہمارے اسلاف نے دیکھا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے دیکھا، تو 1707 میں جب دیکھا یہ کلکتہ کے راستے سے داخل ہو چکے ہیں اور یہاں کی قیمتی اشیاؤں کو اپنے ملک میں منتقل کر رہے ہیں، اور یہاں پر انسانیت پر ظلم و جبر کا پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، بچوں کو محروم کیا جا رہا ہے، تعلیم پر پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں، اور صرف اپنے منافع کے لیے یہاں کے گنوں کو کاٹ کاٹ کر شوگر فیکٹری کے حوالے کرنے کے بعد شوگر بنا بنا کر وہ اپنے ملک ہی نہیں بلکہ دوسرے ملکوں میں منتقل کر رہے ہیں۔ جب یہ منظر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے 1740 میں جب یہ منظر دیکھا، مسلمانوں کا جب یہ حال دیکھا، تو انہوں نے ان کے خلاف مقابلہ کرنے کے لیے سب سے پہلے مسلمانوں کے قلب و جگر میں روح پھونکنی شروع کر دی اور انہیں ابھارنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں مسلمان اپنے آپ کو کمر بستہ کرتے ہوئے ان کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ 1799 میں شیر ہندوستان، جسے شیر میسور کہا جاتا ہے سلطان ٹیپو کے نام سے، وہ میسور کی دھرتی پر جب قابض ہوتے ہیں، قابض ہونے کے بعد وہ ٹیپو سلطان کا مقابلہ کرتے ہیں، مقابلہ کرنے کے بعد ہمیں میں سے ایک شخص ان کی مخبری کرتا ہے، اور مخبری کرنے کے بعد سلطان ٹیپو کو جب موت کی نیند سلا دیتے ہیں، اس وقت ایک فوجی کمانڈر ٹیپو سلطان کے قریب ہو کر 1799 میں وہ کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے کہ آج سے یہ بھارت ہمارا ہے، آج سے یہ دھرتی ہماری ہے، آج سے اس دھرتی پر ہمارا قبضہ ہے۔ جب تک وہ حیات میں تھے، جب تک وہ رب سے تعلق ان کا جڑا ہوا تھا، اور وہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں جب ان کا روب و دبدبا تھا، تو ایسے وقت میں انگریزی سپہ سالاروں کی ہمت نہیں ہوتی تھی، لیکن جیسے ہی 1799 میں جب انہوں نے جام شہادت نوش کیا اپنے لوگوں کی مخبری کرنے کی وجہ سے، تو اس وقت انگریز افسر یہ کہتا ہے کہ یقیناً آپ کے لاش کے سامنے کھڑے ہو کر آج سے یہ دھرتی ہماری ہے، آج سے یہ دھرتی ہماری ہے۔ کسی کہنے والے نے کیا ہی خوب کہا ہے، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، بتا یہ قافلہ لٹا ہے کیوں، مجھے رہزنوں سے ملا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے، تیری رہبری کا سوال ہے۔ آگے چلے، اس کے بعد 1803 کی باری آتی ہے۔ 1803 میں جب انگریز الگ الگ علاقوں میں قابض ہوتے چلے جاتے ہیں، قابض ہونے کے بعد ان لوگوں نے دیکھا کہ ہندوستان میں عربک کا چلن ہے، فارسی لینگویج کا چلن ہے، تو ایسے وقت میں حکومت کے عاملین میں کیسے فیصلے کا نظام قائم کیا جا سکے، کیسے اپنے عدالتی نظام کو باقی رکھا جا سکے، تو ان لوگوں نے قانونی اعتبار سے اپنے حکام کی طرف سے ان لوگوں نے ایک مدرسہ قائم کیا۔ وہ مدرسہ بھی ہم لوگوں کی ہمدردی میں نہیں تھا، وہ مدرسے سے وہ فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، وہ اس وقت کی عربی کتابوں کو وہ پڑھنا چاہتے تھے، اس وقت کی فارسی کتابوں کو وہ پڑھنا چاہتے تھے، اس وقت قرآن کے ترجمے کو وہ جاننا چاہتے تھے، اسی لیے ان لوگوں نے مدرسہ قائم کیا حکومت کے پیسے سے، اور اور اس کے اندر بچوں کو داخل کر کے وہ عالم بناتے، وہ عالم ہی نہیں بلکہ عربک کا ماہر بناتے، تاکہ وہ قانون کی جانکاری لے سکیں، اس کے بعد آگے چلیں۔ 1803 میں شاہ عبد العزیز دہلوی رحمہ اللہ نے جب یہ تمام مناظر دیکھا کہ دلی کے تخت شاہی پر بھی ان کا قبضہ ہونے لگا، اور میرٹھ ہو، ملیانہ ہو، اور الگ الگ علاقوں پر جب ان کے قبضے، ان کے تسلط قائم ہونے لگے، تو شاہ عبد العزیز دہلوی رحمہ اللہ نے اب فتویٰ دیا کہ اب ان سے مقابلہ کیا جائے، اب ان کا دفاع کیا جائے، اور ان
سے ان کو ہندوستان سے نکال کر باہر بھیجا جائے، جس طریقے سے یہ لوگ داخل ہوئے تھے اسی طریقے سے انہیں واپس ان کے ملک کو بھیجا جائے۔ لیکن ان کا رعب، دبدبا، ان کا تسلط، ان کے فوجی دستے پورے ہندوستان کے الگ الگ چپوں پر جب وہ پھیلنے لگے تو 1857 میں مغلیہ سلطنت کا آخری چشم و چراغ بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں آزادی کی پہلی کرانتی رنگون کی دھرتی سے، رنگون کی دھرتی سے ہی نہیں بلکہ بھارت کی دھرتی سے بہادر شاہ ظفر کو نے جب یہ آواز بلند کرنی شروع کی تو رنگون کے جیل خانوں میں انہیں داخل کر دیا گیا اور انہیں قید و بند کی زندگی گزارنے پر مجبور ہونا پڑا۔ یہ بہادر شاہ ظفر آخری مغلیہ سلطنت کے حکام اور مغلیہ سلطنت کے آخری چشم و چراغ کا یہ حال تھا۔ آگے چلیں، 1857 میں برطانوی رائٹر لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر جس کا نام فیلڈ مارشل رابرٹ تھا کہ وہ ہندوستان میں 41 سال تک اس نے اپنے وقت کو گزارا اور 41 سال کے وقت کے گزارنے میں اس نے یہ لکھا کہ صرف 1857 میں 27,000 مسلمانوں کو ہندوستان کی دھرتی کے الگ الگ علاقوں میں پھانسی دی گئی۔ یہی نہیں، آگے چلیں، ہیری اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے، ہیری کپرٹن اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ مسلمانوں کو ہر طرف درختوں پر لٹکایا گیا، یہاں تک کہ دلی سے لے کر میرٹھ تک کوئی ایسا درخت نہ تھا جہاں مسلمانوں کو جانوروں کے کھال میں بھر کے انہیں درختوں پر لٹکایا نہ گیا ہوگا۔ اور درختوں پر لٹکا کر وہ لوگ طنز کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب وہ جسم سڑ جاتا، گل جاتا، اس کے بعد وہ نیچے اتارتے اور وہ رش کیا کرتے تھے۔ یہ مناظر کو دیکھنے کے بعد، یہ مناظر ہینری کارٹن اپنی کتاب کے اندر آگے لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دلی گیٹ سے لے کر GT روڈ تک اور مسلمانوں کو درختوں پر لٹکایا گیا اور لٹکانے کے بعد انہیں پھانسی دی گئی اور ان سے یہ کہا جاتا رہا کہ اب بھی تو ہمارے مقابلے کے لیے افراد کھڑا کرے گا، اب بھی ہمارے لیے بغاوت کے علم بلند کرے گا۔ تو لہٰذا ایسے وقت میں ہمارے اسلاف انہی بوریوں اور ٹاٹوں پر بیٹھنے والے مسلمان اور مدارس کے فضلاء اور حسرت موہانی ہوں، ابوالکلام آزاد ہوں، بریگیڈیئر عثمان ہوں، یہ وقت گزرتا رہا، انگریزوں کے مقابلے کے لیے افراد تیار کیے جانے لگے اور مقابلہ کے لیے کھڑے ہوتے رہے، یہاں تک کہ آگے وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ہاسٹن اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے، یہی نہیں، اس وقت کا جو کیپٹن تھا اس کیپٹن کو یہ حکم دیا گیا کہ داڑھی والے اور ٹوپی اور کرتا والے کو جہاں دیکھو گولیوں سے بھون دیا جائے اور بھوننے کے بعد ان کی آواز کو دبانے کی پوری کوشش کی جائے۔ گولیاں چلتی ہیں، کھل جاتی ہیں توپوں کے دہن، گولیاں چلتی ہیں، کھل جاتے ہیں توپوں کے دہن، بم برستے ہیں، اجڑتا ہے محبت کا چمن، کانپ اٹھتی ہے جبینوں پر محبت کی کرن، زندگی بنتی ہے ایک لاشے بے قور و کفن، کتنے بچوں کے بلکنے کی صدا آتی ہے، کتنے ماؤں کے سسکنے کی ندا آتی ہے جب گولیاں چل رہی ہوں گی، کتنے نوجوانوں کی جانیں جا رہی ہوں گی، کتنی مائیں بیواؤں کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو رہی ہوں گی، کتنے بچوں کو یتیمی کا لباس پہنایا جا رہا ہوگا اور کتنی دھرتی کے حصے کو ان کے خون سے لال کیا جا رہا ہوگا۔ یہ تھے انگریز اور ان کے مقابلہ کرنے والے ہمارے مسلم، ہمارے ایمانی بھائی۔ آگے چلیں، جب انگریزی فوجی افسر ٹامسن اپنی ڈائری میں لکھتا ہے، اور اپنے ڈائری کے مطابق یہ کہتا ہے کہ دہلی گیٹ کے قریب ایک خونی دروازہ ہے اور اس کے اپوزٹ سائڈ میں مولانا ابوالکلام آزاد میڈیکل کالج ہے، اسی دروازے پر بہادر شاہ ظفر کے ناشتے میں ان کے 3 بیٹوں کا سر اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ کیا ہی دلخراش منظر رہا ہوگا کہ جب ایک باپ کے سامنے اس کے بیٹے کا سر تشت میں پیش کیا گیا ہوگا تو اس وقت بہادر شاہ ظفر پر کیا گزری ہوگی،
اس وقت اس کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ 13 اپریل 1919 کو پنجاب کے امرتسر میں جلیانوالہ باغ میں جنرل ڈائر نے آنن فانن میں مسلمانوں میں یہ وہ قوم تھی جو پٹھان کہلاتی ہے، وہ پٹھان قوم اپنے سینے کو سپر کر دیا کہ چلا تو گولیاں، چلا اپنے کھولتے اپنے توپ کے دہانے، لیکن پھر بھی ہم پیٹھ پر وار کھانے والے نہیں۔ ہمارے سینے اس ہندوستان کی دھرتی کے خاطر، اس کی آزادی کے خاطر ہمارے سینے موجود ہیں، چلا ہمارے سینے پر گولیاں۔ ہم بھی دیکھتے ہیں جب جنرل ڈائر نے حکم نافذ کیا اور گولی چلانے کی اجازت دی تو آنن فانن میں 1400 پٹھانوں کے سینے کو چھلنی کر کے رکھ دیا اور 2000 کی تعداد میں نوجوانوں کو زخمی کر دیا گیا۔ یہ وہی جلیانوالہ باغ ہے جو آج کتابوں سے نکالا جا رہا ہے، صفوں کو مٹایا جا رہا ہے، مسلمانوں کی ہسٹری کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارے بچوں کو ہم مسلمانوں کی قربانیوں سے محروم کیا جا رہا ہے۔ ضرورت ہے ہمیں اسے پڑھنے کی اور اپنے اسلاف کی قربانیوں کو یاد کرنے کی۔ صرف یہی نہیں، اس کے بعد جلیانوالے باغ کے بعد یقیناً لاشوں کے ڈھیر جب ہر چہار جانب عام ہونے لگے اور ہر چہار جانب قرآنی نسخوں کو جلایا جانے لگا اور ہر چہار جانب مسلمانوں پر گولیاں چلائی جانی شروع ہو گئی، داڑھی اور ٹوپی اور کرتے والوں کو دیکھ دیکھ کر نشانہ بنایا جانے لگا، اس وقت مسلمان تیار ہو کر سب باندھے کھڑے ہو کر وہ ان کے مقابلے کے لیے اپنے اوپر سینہ سپر ہو کر وہ ڈٹ گئے، اور ڈٹنے کے بعد ان لوگوں نے بے شمار قربانیوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے ان لوگوں نے کہا کہ یقیناً اس دھرتی کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرنے کے لیے ایشور نے، اللہ نے، گاڈ نے، لارڈ نے ہمیں ایک جان عطا کیا ہے، اگر ایسی 100 جانیں بھی ہمیں دیتا تو ہم خود بھی اور اپنے اہل اولاد کو بھی ان کے تسلط سے، ان کے ناپاک ارادوں سے دفاع کے لیے ہم ہمہ وقت تیار رہتے۔ اور اس کے بعد آگے چلنے کے بعد جب جنرل ڈائر کا تسلط عام ہوتا چلا گیا اور یہ سلسلہ جاری ہونے کے بعد جب گاندھی تک یہ بات چلی تو گاندھی نے چمپارن سے ستیاگرہ چھیڑا اور انگریزوں کا دفاع کرتے ہوئے وہ گجرات کی دھرتی پر پہنچا، اور پہنچنے کے بعد اس کا ساتھ دینے کے لیے مولانا ابوالکلام آزاد کھڑے رہے، اس کے بعد حسرت موہانی کھڑے رہے، عبید اللہ سندھی کھڑے رہے، مولانا ابوالکلام آزاد ان کے پیش چلتے رہے۔ یہی نہیں، اس یہاں تک کہ گاندھی کو مہاتما کا لقب دینے والے بھی ہمارے اسلاف تھے، خصوصاً مولانا ابوالکلام آزاد کا نام آتا ہے، پنڈت نہرو اور اسی طریقے سے بریگیڈیئر عثمان اور ویر عبدالحمید کے نام بھی سر فہرست ہیں اس بھارت کی دھرتی کو آزاد کرانے کے لیے۔ آخرکار وہ دن بھی آیا کہ 15 اگست 1947 کو ہمارا دیش انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا، اور آزاد ہونے کے بعد اس بھارت کی دھرتی کو بہترین سرمایہ عطا کرنے والا وہ نواب عثمان جو کہ حیدرآباد کا رہنے والا تھا، جب ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا، آزاد ہونے کے بعد ہندوستانی نظام کو چلانے میں دشواریاں آنے لگی، دشواریاں آنے کے ساتھ اس وقت لال بہادر شاستری حاکم وقت تھا، وہ اس نواب عثمان کے پاس پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد مطالبہ کرتا ہے، نواب عثمان نے اپنے خزانے کھول دیے، اور خزانے کھولنے کے بعد 5000 کلو اس نے سونا اس بھارت کی دھرتی کو دان کر دیا تاکہ یہ نظام چلتا رہے۔ یہ مسلمان تھے جو مسلمانوں کے نام کو آج مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کتابوں سے ہمارے ناموں کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہماری قربانیوں کو بھلایا جا رہا ہے اور ہمارے بچوں کو محروم کیا جا رہا ہے۔ اس ہندوستان کے چپے چپے میں ہی نہیں بلکہ انگریزوں نے جو انڈیا گیٹ بنایا ہے اس پر ہم کبھی جائیں اور جانے کے بعد ہم دیکھیں مسلمانوں کے اور خصوصاً ہمارے اسلاف کے اور خصوصاً ان ٹاٹوں اور بوریوں پر بیٹھنے والے ملاؤں اور مولویوں کے بے شمار اس پر آپ کو نام مل جائیں گے جو ہندوستان کی دھرتی کو آزاد کرانے کے لیے قربانیوں کا نذرانہ پیش کیے۔ جب 15 اگست
1947 کو ہمارا بھارت انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہونے لگا اور انگریز اپنے ٹھاٹ بانٹ کو چھوڑ کر بھاگنے لگے. اس وقت لال قلعہ پر یونین جیک نامی جھنڈا لہر رہا تھا. یونین جیک نامی جھنڈا لال قلعہ پر لہر رہا تھا. تو اس جھنڈے کو اچھل کر ہٹانے والا اور اس جھنڈے کی جگہ پر ترنگا لگانے والا وہ بھی مسلمان تھا. میجر جنرل شہنواز خان تھا اس کا نام, جس نے انگریزوں کے جھنڈے یونین جیک کو نیچے گرایا اور نیچے گرانے کے بعد یہ ترنگا کو اس پر لہرایا اور لہرانے کے بعد انقلاب زندہ باد کے نعرے لگایا, تاکہ اس وقت تمام کے تمام ہندوستان میں بسنے والوں کو یہ محسوس ہو جائے کہ ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے اب آزاد ہو چکا ہے. اب ہمیں مسجد کو جانے سے کوئی روک نہیں سکتا, ہمارے بچوں کو مدرسے میں پڑھنے سے کوئی پاور روک نہیں سکتی. اب حکومت کے نفاذ میں جب امبیڈکر نے جب قانون سازی کرنا شروع کیا, اس وقت اس نے اپنی کتاب ہندوستان کے آئین کو جب مرتب کرنا شروع کیا, اس نے ابوالکلام آزاد کو بھی اپنے ساتھ لیا, عبید اللہ سندھی کو بھی اپنے ساتھ لیا, حضرت موہانی کو بھی اپنے ساتھ لیا, اور ساتھ لینے کے بعد سب سے صلاح لی, مشورہ کیا. مشورہ کرنے کے بعد اس نے جگہ دی کہ یقیناً اسلام کو بھی پروان چڑھایا جائے گا اور اسلام کے ماننے والوں کو نہیں ستایا جائے گا. مسجدوں کے اذان پر پابندیاں نہیں لگائی جائے گی, بلکہ آسانی کے ساتھ مسلمان اس ملک کے اندر آسانی کی زندگی گزاریں گے. اس کے بعد ترنگا لہرانے کے بعد کسی کہنے والے نے کیا ہی خوب کہا کہ یقیناً چل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے, چل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. یہ کیا چیز ہے, ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. یہ تھے ہمارے مسلمانوں کے کارنامے. اور اس کے بعد آگے چلے, جب ہندوستان کی دھرتی کو آزادی ملی, آزادی ملنے کے بعد الگ الگ جگہوں پر مدرسے قائم کیے جانے لگے, عالم علماء تیار کیے جانے لگے, اور تیار کرنے کے بعد کتابیں لکھی جانے لگی, اور کتابیں لکھے جانے کے بعد مدرسوں میں اور اسکولوں میں وہ اسے نصاب تعلیم بنا کر رائج کیا جانے لگا. لیکن اس وقت بھی لوگ خفیہ طریقے سے اسلام کے مخالف میں کھڑے ہونے والے افراد موجود تھے. یہی نہیں بلکہ مسلمانوں نے اس دھرتی کو کیا نہیں دیا, لال قلعہ کی بلندی آج بھی چیخ چیخ کر ہمارے اسلاف کی قربانیوں کو یاد دلاتی ہے. آؤ اور یہ بلند عمارتوں کو دیکھو جس کو ہمارے اسلاف نے اپنے ہاتھوں میں اینٹ اٹھا کر, اپنے ہاتھوں میں چٹان اٹھا کر اس بھارت کی دھرتی کو ایک عالیشان عمارت لال قلعہ کی شکل میں عطا کی, جس سے کروڑ روپے ہندوستان کے خزانے میں آ رہے ہیں. ہم کسی مسلمانوں کو بلانا چاہیں ہم بلا سکتے ہیں, ہم اپنے اسلاف کی قربانیوں کو مٹانا چاہیں مٹا سکتے ہیں. حاکم وقت چاہے لاکھ زور آور کر لے کہ لال قلعہ کے قربانیوں, لال قلعہ کے نشانات کو نہیں مٹایا جا سکتا, تاج محل کی خوبصورتی کو نہیں مٹایا جا سکتا, قطب مینار کی بلندی کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. اس سے ہندوستان کے خزانے میں کروڑ روپے آیا کرتے ہیں. ہم مطالبہ اگر کرنا چاہیں کہ ہمیں کچھ اور نہیں چاہیے, ہمارے اسلاف نے جو عمارتیں کھڑی کی ہیں صرف ہمیں وہ پیسے عطا کر دو تاکہ ہم اپنے نسلوں پر خرچ کریں, اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر خرچ کریں. لیکن اس کے لیے بھی وہ روادار نہیں. جس کو ہمارے اسلاف نے ہندوستان کو آزاد کرانے کے بعد اتنی قربانیاں دینے کے بعد اس ہندوستان کو سینچا, اسے پروان چڑھایا, انگریزوں کی غلامی سے انہیں آزاد کرایا, اور آزاد کرانے کے بعد ہندوستان کے چپے چپے میں اپنی پہچان اور شناخت بتایا. یہاں تک کہ ابوالکلام آزاد نے آج ہی کے دن یہ 14 تاریخ کو جب ہندوستان کا بٹوارہ ہونے لگا, جو پڑوسی ملک کا نام ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں, اس وقت ابوالکلام آزاد نے جامع مسجد کی سیڑھیوں سے یہ کہا تھا کہ یہ اے دوسرے ملک کو کوچ کرنے والے, اے دوسرے ملک کے متلاشی, رک جاؤ, ٹھہر جاؤ, اپنے باپ داداؤں کی قربانیوں کو خدا را فراموش نہ کرو. لوگوں نے, ماؤں نے یتیمی کا, اپنے بچوں کو یتیم کا لباس پہنایا, اپنے آپ کو بیوہ کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئی. اس ہندوستان کے چپے چپے کو اپنے خون سے اس ہندوستان کی دھرتی کو ہنا بندی کی, مہندی لگایا, اپنے خونوں سے
مہندی لگایا، لہذا تم یہاں سے رخت سفر نہ باندھو اور دوسرے ملک کا تم مطالبہ نہ کرو اور رخ نہ کرو۔ اس وقت جناح نے یہ کہا تھا، اس وقت یہ کہا تھا جب اپنا بریگیڈیئر عثمان تھا، عثمان سے مخاطب ہو کر وہ کہا تھا اس نے کہ تم ہمارے ملک کو کوچ کر کے آ جاؤ، اس حکومت سے زیادہ ہم تمہیں پیسے دیں گے، اس حکومت کے سے زیادہ ہم خزانے تمہارے اوپر نچھاور کر دیں گے۔ اس وقت اس نے کہا تھا کہ یقیناً یقیناً تم ہمیں پیسے دے سکتے ہو اور تم ہمیں آرام دے سکتے ہو، تم ہمیں بے شمار دولت سے نواز سکتے ہو، لیکن یہ ہندوستان کی دھرتی ہے، یہ اس پر ہمارے باپ داداؤں نے قربانیاں دی ہیں۔ ان باپ داداؤں نے قربانیاں ہی نہیں، اذان کی بلندی، اذان کی صدائیں ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے، جب اذان کی صدائیں ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے ہم گنگا کے پانی سے، جمنا کے پانی سے ہم وضو کرتے ہیں اور وضو کرنے کے بعد ہم اسی دھرتی پر سجدہ کرتے ہیں اور سجدہ کرنے کے بعد اس پالنہار کو ہم یاد کرتے ہیں۔ تو لہذا کیا تم ہمیں گنگا کا عطار لا کر دے سکتے ہو؟ کیا تم گنگا کا پانی لا کر دے سکتے ہو؟ جمنا کا پانی تم لا کر ہمیں دے سکتے ہو؟ وہ وضو کے گرنے والے قطرات اور اس قطرات کو یاد دہانی کے لیے اس دھرتی کے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، کیا وہ سینہ ہمیں دے سکتے ہو؟ ہرگز دے نہیں سکتے۔ لہذا ہم اپنے ملک سے بغاوت نہیں کر سکتے، ہم نے ہمارے اسلاف نے اسے ملک کے خاطر قربانیاں دی ہیں اور ہم اسی کے آغوش میں ہم دفن ہونا ہم پسند کرتے ہیں۔ اس وقت وہ نامراد ہو کر واپس چلا تھا۔ یہ بھارت کے سپوت تھے، یہ بھارت پر جان نچھاور کرنے والے ہمارے اسلاف تھے، یہ ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانے والے کیپٹن، بریگیڈیئر اور مہان نائک تھے، جن لوگوں نے اس ہندوستان کو انگریزوں کی غلامیوں سے آزاد کرایا اور آزاد کرانے کے بعد آج امن و سکون اور اطمینان کے ساتھ جو تمام کے تمام مذاہب کے لوگ جو امن و شانتی کے ساتھ سانسیں لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ انہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، یہ انہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، انہی کی محنت اور مشقت کا نتیجہ ہے کہ آج ہم امن اور شانتی محسوس کر رہے ہیں۔ یہ آنے جانے والے، یہ بھکاری، یہ منگل، یہ مانگ کر حکومت کے منصب پر فائز ہونے والے، یہ آج ہیں کل چلے جائیں گے، لیکن یہ دھرتی یہ ہماری قبرگاہ بنے گی اور بن کر رہے گی۔ ہم نے اسی سے جنم لیا ہے اور اسی کے اندر ہمیں مدفون ہونا ہے۔ ہمیں کوئی یہ چاہے اور یہ جھانسا دے کہ ہم نکال باہر کریں گے، تو اس وقت مدینہ میں بھی افراد پائے جاتے تھے، مکہ میں بھی ایسے افراد پائے جاتے تھے، نبی کو بھی بابا کے دوہل یہ چیلنج کا سامنا کیا جانے لگا اور آپ نے سامنا کیا، اور اس وقت لوگوں نے یہ کہا تھا کہ آپ ہمارے اندر داخل ہو جائیں ورنہ آپ ہمارے کلمے کو ایکسپٹ کر لیں، لہٰذا اگر ایسا آپ نے نہیں کیا تو ہم آپ کو یہاں سے نکال باہر کریں گے۔ تو لہٰذا ہمیں یہاں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کسی کے جھانسے میں آنے کی ضرورت نہیں، جتنے حقدار وہ ہیں اس سے زیادہ حقدار ہم ہیں۔ اس دھرتی کو آزاد کرانے کے لیے ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور لہٰذا خدا را آپ اپنے قیمتی وقت کو فراموش نہ کریں، اپنے باپ داداؤں کی قربانیوں کو فراموش نہ کریں، کتابوں کو پڑھیں، ہسٹری کو پڑھیں، جو پرانی ہسٹری جو آزادی کے ٹائم ہوا 1800 پہلے اور اس کے بعد جو ہمارے علماء نے کتابیں ترتیب کی ہیں اس کو جب ہم پڑھیں گے تو پتہ چلے گا، ورنہ صرف یہ چند نام ہمارے بچوں کو یاد دلا دیا جائے گا اور سوچیں گے کہ یہی کیپٹن تھے، یہی میجر تھے، یہی آزاد کرانے والے تھے۔ نہیں، بلکہ سب سے پہلے جو بگل بجایا وہ مسلمان تھے، اور مسلمانوں کے قلب و جگر میں جوش و ولولہ پیدا کرنے والے وہ ہمارے علماء تھے، اور علماء نے نوجوانوں کو ابھارا، اور ابھارنے کے بعد وہ تن کے گورے اور من کے کالوں کو اس ہندوستان سے مار بھگایا، اور ہندوستان کی دھرتی کو 1947 میں 15 اگست 1947 جو کل کا دن آنے والا ہے، یقیناً یہ دن ہمارے لیے بہت ہی مبارک بادی کے مستحق ہے، اور اس دن کو ہمیں بار بار یاد کرنا چاہیے۔ ہر جگہ مدرسے میں جھنڈے پوشی ہونے چاہیے، اسکولوں میں بھی جھنڈے پوشی ہونے چاہیے، اور اپنے قربانیوں کو، اپنے باپ داداؤں کی قربانیوں کا سبق ہمیں اپنے بچوں کو یاد دلانا چاہیے۔ یہ ہندوستان اگر ہم ایسا نہیں کیے تو یقیناً